اب آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں اور اس مہینے میں یہ تین بڑے عمل ہوتے ہیں. ایک روزے کا عمل ہوتا ہے اور ایک تراویح کا عمل ہوتا ہے اور اخیری عشرے میں ایک بڑی رات آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو اس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھیں روزہ رکھنے پر بھی مغفرت اور قیام کرنے پر بھی مغفرت اور اسی طرح لیلۃ القدر کو اگر وصول کیا تو اس پر بھی تمہاری مغفرت کر دی جائے. یہاں کسی نے ایک سوال اٹھایا ہے اور کہا کہ ایک ہی سے جب روزے سے ہی مغفرت ہو گئی تو پھر قیام کی اور تراویح کی اور پھر لیلۃ القدر کے گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک ہی سے جب کام ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، تو پھر دوسرے اعمال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی. تو اس موقع پر حضرت مفتی سعید صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ جب عورت اپنا کپڑا دھوتی ہے تو پہلے کپڑے پر صابن لگاتی ہے، پھر اس کے دھونے کے بعد اس کو پانی سے صاف کرتی ہے، پھر نیل لگاتی ہے، اس کے بعد ایک مخصوص پاؤڈر ڈالتی ہے جس سے کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو عورت یہ تین عمل اس لیے کرتی ہے تاکہ بالکل کپڑا صاف ہو جاوے. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سمجھا رہے ہیں کہ جب مختلف روشنیاں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک نیا انقلاب برپا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں وہی بات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین احادیث میں بیان کر کے گئے. تو خلاصہ یہ کہ یہ تین بڑے بڑے اعمال وہ ہیں جو رمضان المبارک میں انجام دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق صبر سے ہے. اور اس رمضان المبارک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اب صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے صبر علی الطاعت، ایک ہے صبر علی المصیبت اور ایک ہے صبر علی المعصیت. یعنی طاعت پر ڈٹے رہنا اور جمے رہنا، صبر علی المعصیت گناہوں سے بچے رہنا، اور صبر علی المصیبت مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ تینوں باتیں صبر کے مفہوم میں داخل ہیں. یعنی اگر آدمی کو فرض نماز پڑھنے میں سستی آ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی محبت میں وہ نماز قائم کرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو صبر کا ثواب ملنے والا ہے وہ اس آدمی کو بھی ملے گا. یعنی چونکہ ہمارے دماغ میں صبر ایک ہی بات کو شامل ہے اور صبر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ اگر کسی پر مصیبت آئی اور اس کو برداشت کرے بس اسی کو صبر کہتے ہیں. اور جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک کے لیے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ شریعت کا پورا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے وہ سب صبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے کہ عبادات انجام دینے میں بھی آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، آدمی کو اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اللہ کے حکم کے آگے. تو یہ بھی تو صبر ہے. نماز کو آپ لے لیجئے، نماز میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے کہ آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. اسی طرح روزہ، اس میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کھانا پینا اس کا تقاضا ہوتا ہے. اس کے باوجود آدمی اپنے نفس کے خلاف حکم خداوندی کو سامنے رکھ کر اللہ کی بات کو وہ مانتا ہے. تو یہ بھی تو صبر ہے. حج کے اندر بھی آدمی کو چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. یہ بھی تو ایک عبادت ہے، اس میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے. غرض یہ کہ آپ عبادات کا لے لیں، اسی طرح آپ معاملات میں چلے جائیں. ہم دکان کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ایک صبر ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تجارت کے لیے جاتا ہے، دکان کے لیے جائے اور وہ یہ نیت کرے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں حلال کمائی کا استعمال کروں اور اس کو اپنی جان پر خرچ کروں، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں، تو اس کا جانا بھی عبادت ہوگا اور اس کا وہاں مشقت برداشت کرنا بھی عبادت ہوگا. تو یہ عبادات میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے.
معاملات میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے، اخلاقیات میں بھی صبر کا پہلو پایا جاتا ہے کہ آدمی چونکہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، مختلف قسم کے آدمیوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ناگوار بات اس کو پیش آ جاتی ہے تو اس پر آدمی صبر کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے. تو اخلاقیات میں بھی گویا صبر کا پہلو موجود ہے. بلکہ اخلاقیات کے سلسلے میں قرآن مجید نے کئی جگہوں پر، بلکہ اگر آپ دیکھیں ہر صفحے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس اخلاقیات کے پہلو کو اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے کئی جگہ پر. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ آدمی ناگوار باتوں پر صبر کرے اور چشم پوشی کر لے، معاف کر دے، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صبر کا پہلو عبادات میں بھی پایا جاتا ہے، یہ صبر کا پہلو معاملات میں بھی پایا جاتا ہے، یہ صبر کا پہلو اخلاق میں بھی پایا جاتا ہے. غرض یہ کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کا خلاصہ اگر آپ نکالیں گے تو وہ صبر سامنے آئے گا. اس لیے کہ ہر حکم میں آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اسی مشقت ہی پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا یہ جو مشقتیں آپ اٹھائیں گے اسی کے بدل میں تمہیں جنت ملے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی یہ جو سب مشقتیں اٹھاتا ہے ان مشقتوں کا رخ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو یہ مشقتیں اٹھانا بھی اس کے لیے ثواب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشقتیں اٹھانا اور یہ صبر کرنے والا یہ ضائع نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ يحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان گنت ثواب ملے گا. تو یہ سب فضائل ان لوگوں کو بھی ملیں گے جو عبادات کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی ایک نفس کے خلاف مشقت ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا. اور تراویح پڑھنا اس میں بھی نفس کے خلاف ایک مشقت برداشت کرنا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا. تو یہاں صبر کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا. تو یہ تمام شعبوں کو شامل ہو جائے گا. تو پہلی بات ہے کہ عبادت پر صبر کرنا، عبادتوں پر ڈٹے رہنا اور جمے رہنا. اب اس میں آپ شمار کرتے جائیے رمضان المبارک میں سب سے پہلے جمعہ کے دن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آتا ہے اس کو یہ ثواب ملتا ہے اور جو اخیر میں آتا ہے وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. وہ مشقت برداشت کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح اس نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے اور روزے میں اس دھوپ کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے اور بھوک کو برداشت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے آدمی کا بھی ثواب ضائع نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العزت ثواب دیں گے اور بدلہ عنایت فرمائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صبر صرف ایک چیز میں محدود نہیں ہے بلکہ صبر یہ ہماری پوری شریعت کو جامع ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے فرائض سے ہے، کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق نوافل سے ہے. جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرائض تو ہم میں سے اکثر فرائض کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے اس کو ہم نفل سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ تراویح پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، تراویح پڑھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے. تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہے، لیکن اس کو بھی اگر بندہ برداشت کرے گا اور قیام کرے گا تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب عنایت فرمائیں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ نوافل، اب اس لیے ہم نے نوافل کا باب چھیڑا ہے اس لیے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر ایک ماحول بنا ہوا رہتا ہے جس کے لیے آدمی کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں جو عام دنوں میں نوافل ہم نہیں پڑھ پاتے، رمضان المبارک میں ان نوافل کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک تو ضابطہ ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے. ضابطہ تو یہ کہ اللہ نے جو فرض دی ہے اس کو ہم ادا کر دیں. رابطہ یہ کہ اللہ سے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب چیز
کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر نوافل کو کثرت سے پڑھے گا تو میرے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اتنا قریب ہو جائے گا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا, میں اس کا کان بن جاؤں گا, میں اس کی زبان بن جاؤں گا. غرض یہ کہ اس کے بدن سے وہ اعمال صادر ہوں گے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر وہ ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے تو اس صورت میں ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. حضرت مفتی خانپوری صاحب نے ایک جگہ پر یہ شکوہ کیا ہے اور اپنی کتاب میں عجیب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شکایت ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہو گئی یہ فرض نماز, اس کے بعد بتایا کہ 2 رکعت سنت ہے, اس کے بعد بتایا کہ 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہے. یہ اس لیے بتایا تھا تاکہ ہر ایک عبادت کا ایک لیول معلوم ہو جائے, لیکن لوگوں نے سنت موقدہ کو یوں چھوڑ دیا کہ اس میں تو نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ملنے والا تو ہے نہیں, کریں گے تو ثواب, نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا. یہ سوچ کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت فرماتے ہیں ارے یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے, یہ رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جہاں فرض کو پڑھتے ہیں, سنت کو پڑھتے ہیں, تو سنت غیر موقدہ کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ ہم نے اسی رمضان المبارک کی جو حدیث ہے اس میں یہ بات بھی پڑھی کہ فرض نماز پڑھنے پر 70 نماز کا ثواب ملتا ہے اور ایک نفل کا ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ یا آپ نے کوئی بھی ایک نفل ادا کی تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. اب آپ دن رات کی نمازوں کا آپ اندازہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں تقریباً 50 نمازیں پڑھا کرتے تھے. آپ شمار کریں, فجر کی 4 رکعت لے کر چلیں, فجر کی 4 رکعت, اس کے بعد اشراق کی کم سے کم 4 رکعت, اس کے بعد چاش کی 4 رکعت, اس کے بعد ظہر کی 12 رکعت, پھر عصر کی 4 رکعت پکڑ کر چلے. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے تو عصر کی آپ 4 رکعت پکڑ کر چلے, مغرب کی آپ 7 رکعت پکڑے, عشاء کی 17 رکعت. اب اس تمام رکعت کو آپ ملائیں گے تو دن بھر کی 50 رکعت ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آدمی ان عبادتوں کو انجام دے گا تو اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو اشراق کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. جو چاش کی نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ رب العزت تنگی اور معاش کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں. جو اوابین کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں. اور جو تراویح کی نماز ساتھ میں پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم, کہ اللہ رب العزت اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ ایک ماحول رہتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں ہم اتنی مشقت اٹھا کر آتے ہیں تو فجر کے بعد ہم اشراق تک کچھ بیٹھ لیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد 4 زانو بیٹھ جاتے تھے اور جب سورج کی روشنی آپ کے چہرے پر پڑتی تھی, صحابہ فرماتے ہیں چہرے پر پڑتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانو ہوتے تھے. یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فجر سے لے کر وہ بھی اشراق تک بیٹھی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھ کر جب گھر پر گئے ہیں تو ان سے یہ فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے آسانی سے؟ تو ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا بتائی کہ سبحان عدد خلقہ وزینت عرشہ. یہ جو دعا ہے وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. اور پھر عجیب بات آپ دیکھیں, تہجد کی نماز یہ فرض نہیں ہے, تہجد کی نماز یہ واجب نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بطور خاص یہ اہتمام کرتے تھے کہ خود تو اٹھتے تھے اور پھر اپنے پڑوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اور پھر اپنی ازواج مطہرات کو بھی اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اٹھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تہجد کے وقت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اٹھے نہیں, پہلے بیدار کیا اور کہا آپ اٹھتے نہیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جان اور میری آنکھ اللہ کے قبضے میں ہے, اسی نے بند کر کے رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے یہ کہہ کر نکلے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان تو بہت بحث و مباحثہ کرتا ہے. یعنی قیل قال کرنے کے بجائے کہہ دینا چاہیے کہ آگ لگ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقی صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر یہ الفاظ ذکر کر کے ایک لطیف انداز میں ایک شکایت کر رہے ہیں کہ انسان کو ایسے بہانے نہیں کرنا چاہیے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص تہجد کے لیے بیدار کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بات ارشاد فرمائی وہ آدمی کتنا اچھا ہے کہ جو رات کو اٹھے وضو کرے پھر معمولی پانی لے کر اپنے ہاتھ میں کچھ اپنی بیوی پر چھڑک لے. وہ بیوی کتنی اچھی ہے کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بیدار کرنے کے لیے اس پر کچھ معمولی پانی چھڑک لے تاکہ اس کا شوہر بھی عبادت میں شریک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ تو عام دنوں کی بات ہے لیکن رمضان المبارک میں ہمیں ان نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. چاش کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے چاش کی نماز کا اہتمام کیا اور ہمیشہ اس پر پابند رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی میں خوب برکت عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے حالات سے واقف تھے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کو معلوم تھا اخیر زمانے میں حج بہت مشکل ہو جائے گا اس کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حج میں جانا تو ابھی نہیں ہوا ہے اشراق کی نماز پڑھ لو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے حج کا اور عمرہ کا ثواب مل جائے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لوگ تو جاتے ہی تھے یا جن پر حج فرض ہوتا تھا وہ تو جاتے ہی تھے لیکن جن پر حج فرض نہیں ہوا ان کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم مکہ جائیں اور مدینہ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی علاج بتایا. اور مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کے دل میں مدینہ اور مکہ کا شوق پیدا نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی جڑیں کمزور ہو گئی. اس لیے ہمارے دل میں مکہ اور مدینہ کا شوق ہونا چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا نہ ہو تو وہ منافق ہو کر مرے گا. یعنی ہمارے دل میں اس کا شوق ہونا چاہیے مکہ اور مدینہ کا شوق ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے بلاوا آئے گا اللہ رب العزت ہمیں ضرور وہاں بلائیں گے. تو غرض یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ان نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے تو ہمیں تہجد میں 8 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے. تو فرائض کے بعد ان اعمال کو انجام دیں گے تو اس صورت میں ہم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے. اسی لیے جاوید غامدی نام سے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ایک بات یہ چلائی تھی کہ سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں چلائی تھی کہ یار عشاء کی تو 17 رکعت ہیں مغرب کی 7 رکعت ہیں اور عشاء اور عصر کی 8 رکعت ہیں. تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ بھائی فرض آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو جاب وغیرہ کی مشکلیں ہوتی تھی تو انہوں نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا کہ آپ اگر فرض پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو کافی ہو جائے گا. تو جب یہ بات مفتی منیر آخونی کو پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے اگر فرض ہی کافی ہو جائے تو آپ کل سے صرف لنگی پہن کر ہی پورے بازار میں گھومیے اس لیے کہ فرض تو یہاں سے یہاں تک ہے پورا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا جب آپ کے گھر پر مہمان آتا ہے تو آپ گلاب جامن کا ڈبہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ نکال کر سیدھا منہ میں نہیں ڈالتے. تو کہا سیدھا نکال کر منہ میں ڈالنا یہ فرض ہے اور ڈبے میں پیش کرنا ہے سنت کو سجا کر پیش کرنا ہے. کتنی بہترین بات انہوں نے ارشاد فرمائی. اس لیے ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. عصر سے پہلے کی سنتیں عام طور پر ہم نہیں پڑھتے ہم بھی نہیں پڑھتے عام طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن رمضان المبارک میں ہمیں ٹائم نکال کر عصر کی سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے کی سنت کو پڑھتا ہے اور جو ظہر سے پہلے کی سنت پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تہجد کا جو ثواب ہے اس کو ظہر سے پہلے جو سنت پڑھتا ہے اس کو وہ ثواب ملے گا. تو یہ ثواب ہمیں کیوں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے بتائے تاکہ ہم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں. اور یہ مہینہ ہی مغفرت کا ہے نوازنے کا ہے. اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے تو ہمیں بھی تو اپنی طرف سے خود پیش قدمی کرنی ہوگی. اس لیے ہمیں ان عبادات کا اہتمام کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ اس میں
قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کے تعلق سے تو آپ نے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، لیکن قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت نے اس کے فضائل بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ کتاب لوگوں کی زندگی میں سدھار پیدا کرتی ہے۔ ھذا کتاب مبین، یہ کتاب بالکل واضح کتاب ہے۔ کتاب فصلنا، یہ وہ کتاب ہے جن میں ہر آیتوں کو ہم نے واضح کر دیا۔ کتاب مبارک، یہ کتاب بابرکت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھدی ورحمۃ للعالمین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ کتاب جو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجی ہے، اپنا کلام اللہ رب العزت نے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کی رمضان المبارک میں خوب سے خوب تلاوت کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے اکابرین اور خود ایک صحابی جو تابعی ہے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ ارے اسی قرآن کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شہر سے بھگا دیا گیا۔ یہی قرآن تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ایمان لے آئے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش اور پاور رکھا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید کو دھیان سے اور تدبر سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کفر کو اور نفاق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں زنگ ہو، جس کا دل سخت ہو گیا ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی خوب کثرت سے تلاوت کرے۔ ہمارے استاد نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ قرآن کو آپ اس طرح پکڑ کے رکھو کہ قرآن آپ کو پکڑ کے رکھے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ آپ قرآن کو جتنا زیادہ پکڑیں گے، قرآن آپ کو ایک دن یہ کہے گا کہ یار آج نہیں پڑھا، مجھے پڑھ لے۔ تو قرآن کو اس طرح پکڑو کہ قرآن آپ کو پکڑے رکھے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں بطور خاص قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا۔ اور پھر اس میں تلاوت کا ایک ادب یہ بھی یاد رکھے کہ بہت سارے لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بھائی 10 پارے 20 پارے ہو گئے۔ ہونٹ ہلانے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ حافظ لوگ تو روزانہ 4-4 5-5 قرآن پورا کر لیں گے۔ اس لیے ہونٹ ہلانے سے کام نہیں چلے گا، اپنی زبان کو ہلانا پڑے گا، اس کے حروف کو واضح انداز میں ہمیں پڑھنا ہوگا، تب جا کر وہ تلاوت بنے گی۔ اس لیے ہونٹ ہلانے سے ہماری تلاوت مکمل نہیں ہوگی۔ یہی حال نمازوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اور اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، تو یاد رکھیں کہ ان کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے حروف بالکل واضح ہو اور آدمی کو وہ حروف صحیح طور پر سنائی دیتے ہو، تب جا کر وہ تلاوت معتبر ہوگی۔ جب تلاوت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ تلاوت کرنا یہ نماز کا ایک فرض ہے، ایک رکن ہے، اس کو چھوڑنے سے ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ ایک ادب یہ۔ دوسرا ادب یہ ہے جو کل بھی آپ نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں اور مسجد میں زیادہ اس طرح بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو اس صورت میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن جو ہے کسی کی پشت کے پیچھے نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی بھیڑ بھاڑ کی صورت ہو تو پھر اس صورت میں قبلہ رخ ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دیکھیں خانہ کعبہ آباد ہے، لوگ آباد ہیں، قرآن آباد ہے، لوگ آباد ہے۔ اس لیے کہ قرب قیامت سے پہلے قرآن مجید کے پورے نقوش کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، قرآن ایک صرف ورق کی طرح بن کر رہ جائے گا اور قرب قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو ڈھال دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی جب تک کعبہ ہے، جب تک لوگ ہیں، جب تک قرآن ہے، جب تک لوگ ہیں، تو جب یہ بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا ادب کریں اور اہتمام کریں۔ جس طرح وہ کعبہ غلاف میں ہے، ہمیں بھی قرآن مجید کو غلاف میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے پھر سے غلاف ہٹا دیے گئے۔ لیکن چھوٹے معمولی عذر کی وجہ سے قرآن مجید کو خالی نہ کر دیں، قرآن مجید کو برہنہ نہ کر دیں، بلکہ قرآن مجید کو غلاف کے اندر رکھیں۔ آپ کو اگر اپنا قرآن نہیں ملتا ہے تو غلاف پر نشان لگا دیں، لیکن اس معمولی عذر کی وجہ سے قرآن مجید سے غلاف کو نہ ہٹائیں۔ یہ ادب ہے۔ آپ مولانا ابرار الحق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پوچھئے لوگوں کو، کتنا سخت تھے حضرت اس سلسلے میں۔ ہر مسجد میں جا کر وہی چیک کرتے تھے قرآن غلاف میں ہے کہ نہیں ہوتا تھا تو کھری کھوٹی سناتے تھے، ٹرسٹیوں کو بھی سناتے تھے اور عالم کو بھی سناتے تھے، امام کو بھی سناتے تھے کہ آپ مسجد میں رہ کر تمہارا قرآن برہنہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت اس پر بہت ناراض ہو جاتے تھے، اور حضرت کا تو اتنا ادب تھا کہ قرآن کے غلاف کو نالی میں نہیں دھوتے تھے، قرآن کے غلاف کو ایک برتن میں دھوتے تھے، برتن کا پانی پودے کو دیتے تھے، وہ گٹر میں نہیں بہاتے تھے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ مل گیا ہے، اس کے ساتھ ہم بے احترامی نہیں کریں گے۔ تو یہ سب قرآن کے آداب ہے۔
اس لیے قرآن مجید کے جنہوں نے غلاف چڑھائے تھے ان سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے قرآن مجید پر غلاف چڑھائے رکھیں، یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے کہ جب مدینہ میں ریاض الجنہ میں کسی کا جب انتقال ہوا تو اس صورت میں بار بار جب قبریں کھودی گئی تو دیکھا کہ ایک آدمی کی قبر یوں ہی ہے اور چینج ہی نہیں ہو رہی ہے، بار بار اس کو کھودا گیا، بعد میں گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا۔ پوچھا کہ بھائی اس کی وجہ کیا بنی؟ تو کہا کہ یہ قرآن مجید کو غلاف میں رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے 2 کفن کے اندر اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، اس لیے کہ تو نے میرے قرآن کو غلاف میں رکھا ہے، میں بھی تیری باڈی کو اس غلاف کے اندر محفوظ رکھوں گا۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو غلاف کے اندر رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک اس کا ادب ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات جو ہے، رمضان المبارک میں چونکہ آدمی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، پھر اندر ایک نئی طرح کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، خلاف طبیعت بات پیش آتی ہے تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، لڑائی کرنے بیٹھ جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی صبر میں داخل ہے، آدمی اس کو برداشت